وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17، یہ قرآن پاک کی بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو رہی ہے اور اللہ کی جو مغفرت، اللہ کی جو بخشش کا طریقہ ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت ختم ہوئی تھی ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ تو اللہ کے ذمہ ہے، یعنی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دیکھیں آپ اپنے رب کو پہچانیں اس آیت کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور آیت ہے نا قرآن کی، کہہ دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی پچھلی زندگی میں، کوئی گناہ ہو گیا، اس پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو دیر نہ لگائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے۔ توبہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جانا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ یعنی انسان اللہ سے جب دور ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے اور پھر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اللہ کا نام ہے نا التواب، اللہ بھی بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بھی بندے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور اللہ تو انسان کے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کس بے تابی سے انتظار کرتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے وہ اس بندے کی جو گناہ کر کے لوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اگر، مثال سے ایک بات سمجھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تم میں سے کوئی ریگستان میں، صحرا میں سفر پر ہو، اکیلا سفر کر رہا ہو، اور اس کا سارا سامان، کھانے پینے کا ایوری تھنگ، ہر چیز اس کے اونٹ پر لدا ہوا ہو، اور اچانک سے اونٹ غائب ہو جائے، اور پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بالکل مرنے کے قریب ہو جائے گا، بیچ صحرا میں وہ کدھر جائے گا؟ اور اچانک سے ہی وہ اونٹ دوبارہ واپس آ جائے تو کس قدر اس بندے کو خوشی ہوگی اس اونٹ کو دیکھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کو خوشی ہوتی ہے اس بندے کی لوٹنے کی جو گناہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برا جہالت کے ساتھ۔ یعنی جہالت کے ساتھ یعنی لا علمی میں، جہالت کہہ سکتے ہیں کہ لا علمی میں، علم ہی نہیں تھا کسی بات کا، برائی کا، تو وہ غلطی کر بیٹھے، یا پھر کسی ایسی صحبت میں بیٹھے وقتی طور پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کی دیکھا دیکھی گناہ کر بیٹھنا، اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہالت کے ساتھ گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی، یعنی پھر انسان فوراً ہی ریئلائز کر لیتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں گناہ جو ہے وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انسان سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور سوچیں کہ بے انتہا بڑے بڑے سمندروں کا رب، جس کے قبضہ قدرت میں سارے سمندر ہیں، وہ بس انسان کے ایک آنسو کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ندامت کا ایک آنسو اس رب کو پسند ہے، اور وہ معاف کر دیتا ہے جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، روتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہم خود کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، کس نے کس کیفیت میں کیا غلط کام کیا۔ اسی نے تو ہمیں بنایا ہے، اس سے دور ہو کے کوئی کہاں جائے گا؟
اسے ناراض کر کے ہم کیسے جئیں گے؟ اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم تو کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یاد رکھیے استغفار چابی ہے، ایک کی ہے، سب بند دروازوں کی چابی۔ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہماری طرف آنے والی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان توبہ کرتا جاتا ہے راستے کھلتے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وقت کب تک رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے، موت کے غرغرے سے پہلے تک اگر انسان توبہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ جو یہ ایسا کام کریں، جلد ہی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے، ہمیں اندر باہر سے وہ ہم سے بھی زیادہ پہچانتا ہے، کس نے کس وقت کس جہالت میں غلطی کی اور پھر وہ لوٹ آیا۔ تو بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔